جماعت اسلامی کو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کیوں کہا جاتا ہے؟ جماعت اسلامی کے نظریات کو کس نے دفن کیا؟ جماعت اسلامی کے جلسوں میں شرکا کی تعداد دیکھ کر جماعت کے لیڈران کو ایسے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی الیکشن میں بڑا اپسیٹ کرے گی، مگر حقیقت میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ الیکشن کے نتائج آتے ہیں اور جماعت اسلامی کے ارمانوں پر پانی کیوں پھر جاتا ہے؟ اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں ایک ایسی جماعت جس کے لیڈران بے داغ ہو، وہ سیاسی طور پر مطلوبہ نتائج حاصل کیوں نہیں کر پاتے؟ ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ جماعت اسلامی کا آغاز 1941 میں مولانا سید ابو العلا مودودی نے کیا۔ ابتدا میں یہ ایک نظریاتی تحریک تھی جس کا مقصد اسلامی اصولوں کو اجاگر کرنا اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دینا جہاں اسلامی قوانین نافذ ہو، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جماعت نے عملی سیاست میں قدم رکھا اور انتخابات، اتحاد اور مخالفت کی دنیا میں اپنی جگہ بنائی۔ لیکن کیا یہ سیاسی جنگیں محض نظریاتی اختلافات تھی یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی راز پوشیدہ تھے؟ جب جماعت اسلامی نے پہلی بار انتخابی سیاست میں قدم رکھا تو امیدیں بلند تھی، مگر نتائج نے ایک تلخ حقیقت بیان کر دی۔ 1970 کے انتخابات میں جماعت نے بھرپور حصہ لیا، مگر وہ بڑی کامیابی حاصل نہ کر سکی۔ اس ناکامی کے بعد جماعت کے اندر ایک گہری بحث چھڑ گئی۔ کیا حقیقی تبدیلی لانے کے لیے جماعت کو عملی سیاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے یا نظریاتی مباحثے اور تبلیغی محاذ پر ہی رہنا چاہیے؟ کچھ رہنماؤں کا خیال تھا کہ جماعت کو صرف دین اور تبلیغ پر توجہ دینی چاہیے، جبکہ کچھ نے عملی سیاست میں شامل ہو کر عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم کرنے کا موقف اپنایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جماعت کے رہنما سیاسی میدان میں مختلف اتحادوں اور تحریکوں کا حصہ بنتے رہے۔ ایک طرف جماعت نے فوجی حکومتوں کے ساتھ تعاون کر کے ان کے ذریعے اسلامی قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی، تو دوسری طرف عوامی سطح پر احتجاج اور سیاسی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا۔ ایسے میں جماعت کے اندرونی اختلافات بھی گہرے ہوتے گئے، جنہوں نے جماعت کی سیاسی شناخت کو متعدد بار بدل کر رکھ دیا۔ 1980 کی دہائی میں جب پاکستان میں مختلف سیاسی تنازعات اور فوجی مداخلت رہنما ہوتی رہی، جماعت اسلامی نے اپنی نظریاتی شناخت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی، مگر عملی سیاست میں اپنے کردار کو مزید واضح کرنے کے لیے انہوں نے مختلف اتحاد قائم کیے۔ کچھ رہنماؤں نے جماعت کو ایک مضبوط سیاسی قوت بنانے کا مشن اختیار کیا، جبکہ کچھ کا کہنا تھا کہ جماعت کو صرف اپنے اصولوں اور نظریات کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ یہ تقسیم جماعت کی سیاسی لڑائیوں کو مزید پیچیدہ بنا گئی۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جو مانتے تھے کہ جماعت اسلامی کو جماعت کے اندرونی اختلافات کو دور کر کے ایک متحد اور مضبوط سیاسی ڈھانچہ تشکیل دینا چاہیے تاکہ وہ ملک کی سیاست میں ایک نمایاں مقام حاصل کر سکے۔ دوسری طرف ایسے رہنما بھی موجود تھے جن کا خیال تھا کہ جماعت کی اصلیت نظریاتی اور فکری تحریک میں مضمر ہے اور اس لیے اسے سیاسی اتحادوں اور حکومتی معاملات سے دور رہنا چاہیے۔ یہ جدوجہد جماعت کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم پہلو بن گئی۔ اسی دوران سیاسی تبدیلیوں کے دور میں جماعت اسلامی نے مختلف سیاسی اتحادوں کا حصہ بنتے ہوئے اپنی موجودگی برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ 1990 کی دہائی میں جب پاکستان کی سیاست میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی تو جماعت کے کچھ رہنما عوامی احتجاج اور جدوجہد میں بھرپور حصہ لینے لگے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں ایک حقیقی اسلامی انقلاب لانا ہے تو ہمیں عوامی سطح پر بھی اپنی کوشش جاری رکھنی ہوگی، نہ کہ صرف نظریاتی سطح پر رہ کر تبلیغ کی جائے۔ اس موقف نے جماعت کے اندرونی اختلافات کو اور مزید جنم دیا، کیونکہ کچھ رہنماؤں کا خیال تھا کہ اس سے جماعت کے تشخص کو نقصان پہنچے گا۔ اسی دوران جماعت کے کچھ رہنماؤں نے فوجی حکومتوں کے ساتھ تعاون کر کے اپنے اصولوں کو عملی شکل دینے کی کوشش کی۔ فوجی حکومتوں نے جماعت کو اپنی پالیسیوں کے لیے ایک مضبوط نظریاتی بنیاد فراہم کی، جس کے ذریعے انہوں نے ملک میں اسلامی قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی۔ اس تعاون نے جماعت کی سیاسی شناخت کو نئے انداز میں پیش کیا، مگر ساتھ ہی ساتھ جماعت کے اندر بھی اس بات پر تنازع پیدا ہوا کیا فوج کے ساتھ مل کر کام کرنا جماعت کے نظریاتی اصولوں کے خلاف تو نہیں۔ جب سیاسی میدان میں تبدیلیاں رونما ہو رہی تھی تو جماعت اسلامی کے رہنما نہ صرف داخلی اختلافات کا سامنا کر رہے تھے بلکہ بیرونی سیاسی اتحادوں اور حکومتی دباؤ کا بھی سامنا کر رہے تھے۔ 2000 کی دہائی میں جماعت نے اپنی سیاسی حکمت عملی کو تبدیل کرتے ہوئے مختلف سیاسی اتحادوں میں حصہ لیا۔ بعض رہنماؤں نے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ کچھ نے اپنی علیحدہ شناخت برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ ان الائنس نے جماعت کو مختلف حلقوں میں اقتدار حاصل کرنے کا موقع تو دیا، مگر اس کے ساتھ ہی ساتھ جماعت کی اصل نظریاتی شناخت پر سوالیہ نشان بھی لگا دیا۔ جماعت اسلامی کی سیاسی لڑائیاں صرف اندرونی اختلافات تک محدود نہیں رہی، بیرونی سیاسی دباؤ اور حکومتی فیصلوں نے بھی جماعت کی سیاست کو متاثر کیا۔
کبھی پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے جماعت اسلامی کو اپنے مخالف کے طور پر استعمال کیا تو کبھی جماعت نے خود کو ایک مضبوط نظریاتی تحریک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران جماعت کے رہنماؤں کی زبانی اور سیاسی حکمت عملی میں نمایاں فرق دیکھا گیا، جس نے جماعت کی سیاسی تاریخ کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا۔ آج جب ہم جماعت اسلامی کی سیاست پر غور کرتے ہیں تو سوال یہ سامنے آتا ہے، کیا یہ جماعت مستقبل میں ایک بڑی سیاسی قوت بن سکے گی یا ہمیشہ اپنے نظریاتی دائرے تک محدود رہے گی؟ جماعت کے رہنماؤں کی سیاسی لڑائیاں اور اندرونی اختلافات نے ان کی سیاسی شناخت کو بار بار تبدیل کر دیا۔ کچھ رہنما اس بات کے قائل ہیں کہ اگر جماعت نے اپنے اندرونی اختلافات کو دور کر لیا تو وہ عوامی سطح پر ایک مضبوط سیاسی پلیٹ فارم بن سکتی ہے، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ جماعت کی اصلیت صرف نظریاتی اور تبلیغی سطح تک محدود ہے۔ جماعت اسلامی کی سیاسی تاریخ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جب بھی جماعت کے رہنما ایک متحد نظریہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیرونی سیاسی دباؤ اور جو حکومتی انٹرفیئر ہے اس کوشش کو ناکام بنا دیتی۔ اس کے علاوہ جماعت کے اندرونی اختلافات نے بھی اکثر اس کی سیاسی کارکردگی کو متاثر کیا۔ اگرچہ جماعت کے کچھ رہنما عوامی احتجاج اور جدوجہد میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، مگر ان کا نظریہ اور سیاسی حکمت عملی مختلف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جماعت کی سیاسی شناخت میں مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ آج بھی جماعت اسلامی کی سیاست میں ایسے پہلو دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہ صرف نظریاتی بلکہ عملی سطح پر بھی عام ہیں۔ جماعت کے رہنما نہ صرف اپنے نظریات کے لیے لڑتے ہیں بلکہ عوام کے سامنے اپنی سیاسی کارکردگی کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ لڑائیاں داخلی تنازعات کی شکل اختیار کر لیتی تو بعض اوقات بیرونی سیاسی الائنس کی صورت میں سامنے آتی۔ یہ تمام عناصر مل کر جماعت اسلامی کی سیاسی تاریخ کو ایک پیچیدہ اور دلچسپ داستان بنا دیتے ہیں۔ آپ کی کیا رائے؟ کیا جماعت اسلامی کی سیاست میں مزید تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ کیا یہ جماعت کبھی ایک بڑی عوامی جماعت بن سکے گی یا ہمیشہ ایک محدود نظریاتی تحریک ہی رہے گی؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ایک اور اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔